الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مرنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زمان دمت شیخ احمد رضا خطب عالمی زمان۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا روز ہے وہ لاڈلا بیٹا ہے۔ حضرات، آپ نے مجھ سے قبل بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت اور ایک نصیحت آمیز تقریر سماعت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، پھر پروگرام اختتام کی طرف جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کو بھی بتا۔ سب سے پہلے آقا سے جس کو جتنی محبت ہے جی لگا کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ بڑی مشہور آیت، اور جو بندہ عقل رکھتا ہے، دماغ شعور رکھتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ موت آنا ہے۔ بڑی پکی سی بات ہے، موت آ کے رہے گی۔ دنیا کے اندر بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑے بڑے ظالم جنہوں نے لوگوں پہ بڑے ظلم کیے، لیکن تاریخ گواہ ہے تھوڑے دنوں ان کا ظلم پنپا تھا، انہیں بھی ایک دن موت نے آ کے پکڑ لیا۔ کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ یہ تو ظالموں کی بات ہے، آپ نیک لوگوں کے پاس آ جائیں، وہ ذات جو پوری کائنات کی تخلیق کا باعث بنی، مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگرچہ ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، لیکن آئی تھی۔ بڑے نیک لوگ جنہیں نیک لوگوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی جو برے لوگ ہیں ان کو موت چھوڑ دیتا، آنا ضرور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ذہنوں میں، اصل میں ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم آج ہمارا معاشرہ وہ ہے کہ نمازیں تو ہماری پوری ہیں نہیں، نمازیں جب چاہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو غم یہ ستاتا ہے جن کی نمازیں پوری نہیں ہیں، یہ فکر ستاتی ہے تم آواز میں پڑھا ہونا آئے گا۔
وہیں چلنے دو وہاں پہ۔ کچھ لوگوں کو فکر یہ ستاتی ہے کہ بھئی ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں ہمارے پاس، بڑے جھوٹ بولے ہیں، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کی ہائیں ہمارے اوپر ہے، بڑی بددعائیں لوگوں کی ہمارے لیے ہوئی ہیں، ہمارا ہونا کیا ہے مرنے کے بعد؟ ٹینشن یہ ستاتی ہے ان لوگوں کو، بڑا بھیانک منظر ہے موت کے بعد۔ ہونا کیا ہے؟ گھبراتے ہیں قبر میں جانے کے بعد، لیکن یاد رکھیں گھبرائے گا وہی بندہ جس کے اعمال دنیا کے اندر پورا نہیں ہوئے، دنیا میں اس نے عیاشیاں کی، سستیاں کی، نمازوں سے دور رہا، اس کو ٹینشن ہے، اس کو فکر ہے کہ قبر میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ عذابات کے بارے میں سنا ہے، بڑے عذابات ہیں، لیکن میرے بھائی اگر انسان نے جب اسے قبر کی فکر لاحق ہوئی، موت کی فکر لاحق ہوئی، پوری زندگی نہ صبر سکا، اللہ کی بارگاہ سے دور رہا، لیکن جب فکر لاحق ہو جائے اس وقت بھی اگر اللہ کی بارگاہ سے جڑ جائے تو اللہ تو خود فرماتا ہے میرے بندے آ تو جا میری بارگاہ سے، جڑ تو جا، میں اتنا بڑا کریم ہوں، عمر کے جس حصے میں تو سچے دل سے توبہ کر لے گا میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب بھی وقت ہے، موت سے پہلے تو سچے دل سے توبہ کر کے جڑ کے تو دیکھ میری بارگاہ سے، پھر میں تیری آخرت کو سنوار دوں گا، تیری قبر کی زندگی کو سنوار دوں گا، برزخ کی زندگی کو سنوار دوں گا، حشر کا جب میدان ہوگا اس میں تجھے کامیابی عطا کر دی جائے گی، حشر کے بعد میں جو جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے میرے بندے، اگر موت تجھے توبہ کے بعد آئی ہے تو اب تجھے برزخی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، حشر میں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ تجھے مژدہ سنایا جائے گا تو جنتی مژدہ سنایا جائے گا، جنت کا مژدہ سنایا۔ میرے بھائی تو ٹینشن وہ کریں جن کی نمازیں پوری نہیں ہیں، نمازوں سے جڑ کے دیکھیں، پھر تو ہمیں اور موت پہ فخر کرنا چاہیے۔ مومن کو موت پہ فخر ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی ہونا کیا ہے۔ اعمال اگر پورے ہیں تو یاد رکھیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہم نہیں دیکھ پائے تھے، دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہم دور رہے، اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ موت کے بعد قبر میں جاتے ہی وہ نظارہ دیکھ لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی کچھ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت کا آنا جو ہے، آدمی انتقال کر گیا، روح جسم سے نکل گئی، اب ختم ہو گیا، نہ وہ کسی کی بات سن سکتا ہے، سلام کرے قبرستان میں جا کے تو جواب نہیں دے سکتا، وہ سنتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اس کا تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردے کا تعلق زندوں سے ختم، زندوں کا تعلق مردوں سے ختم، جو مر گیا مر گیا، یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب آپ یاد رکھیں شریعت یہ کہتی ہے انسان انتقال کر گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ شریعت نے ذمہ داری لگا دی عزیز و اقربا کی کہ جو انتقال کر جائے اسے غسل دیا جائے، سنت طریقے ہم لوگ غسل دیتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ غسل کے بعد میں اس کو کفن دیا جائے، مرد ہے تو 3 کپڑے سنت، عورت ہے تو 5 کپڑے سنت، یہ شریعت کہتی ہے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ غسل دیا جائے، ادھر کہہ رہی ہے کہ کفن دیا جائے۔ آپ ادھر اپنے علاقے کے اندر تو پانی کی فراوانی، قلت ہی نہیں پانی کی، لوگ جتنا چاہے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں بھی بہت ہیں پانی۔ مسجد کے اندر جائیں ٹوٹی بڑی تیزی سے لوگ کھولتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں جن علاقوں میں پانی نہیں
کی قدر ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، کئی کئی دن تک وضو اور غسل اگر وہ کرتے ہیں تو بھرے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں ڈبوں میں پانی کر کے، بالٹیوں میں اکٹھا کر لیتے ہیں، کئی دن کے بعد پانی آتا ہے۔ لیکن ہم لوگ پانی کی قدر نہیں جانتے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی، فضول خرچیاں۔ بھائی تھوڑی ٹوٹی کھول کے بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن پوری کھول دی جاتی ہے۔ کبھی ذہن میں یہ ہماری فکر لاحق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس پانی کو اگر زیادہ خرچ کریں گے تو اس کا بھی حساب پروردگار فرمائے گا۔ اتنا پانی جتنے کی ضرورت تھی اتنا خرچ کرنا چاہیے تھا، زیادہ کیا ہے تو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی، آپ ریتیلے علاقے میں جائیں، راجستھان، مہاراشٹر، ایسے علاقے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں پانی کی بڑی قلت پانی کی، بڑی دعائیں لوگ کراتے یہاں پانی نکل آئے۔ جب وہ بور کراتے ہیں دعاؤں کے ساتھ پانی نکلتا ہے، بعض کی محنتیں ناکام ہو جاتی ہیں، پانی نہیں نکلتا بور کرانے کے بعد۔ ان علاقوں سے پوچھیں۔ ادھر شریعت کہتی ہے کہ مردے کو غسل دیا جائے، لیکن ہمارے ذہن میں سوال آئے گا، پروردگار عالم تیرے محبوب نے بتایا کہ مردے کو غسل دیا جائے، لیکن حالات یہ ہیں معاشرے کے، معاشرہ پانی سے پریشان ہے، پانی کی ضرورت ہے معاشرے کو، لیکن تیرے محبوب کہتے ہیں مردے کو غسل دو۔ زندہ لوگ پریشان پانی کے لیے اور مردے کو غسل دیا جا رہا ہے۔ محبوب پاک نے فرمایا، شریعت نے حکم لگا دیا مردے کو غسل دو۔ سوال کیا جائے حضرات، دوسرا سوال یہ، پروردگار تیرے محبوب پاک نے فرمایا مردے کو کفن دیا جائے۔ حالات اگر زندوں کے دیکھے جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں راستوں پہ پڑے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، کپڑے جن کے جسموں پہ نہیں۔ بستیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وقتی طور سے گزارا کر رہے ہیں، ان کے پاس میں صحیح سا لباس موجود نہیں جو اپنے جسم پہ پہن سکیں۔ اے اللہ، تیری مخلوق ایسی ہے جس کے پاس لباس نہیں، ضرورت ہے لباس کی، لیکن تیرے محبوب کہتے ہیں مردے کو کفن دو۔ پروردگار زندے پریشان کپڑوں سے اور مردے کو کفن دیا جائے، بات کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ حکم ہوگا، اے میرے بندو، اگر یہ تصورات تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں، زندے تو پریشان لیکن مردے کو پھر بھی غسل کا حکم ہے، پھر بھی کفن کا حکم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ مردہ، اس کا تعلق ابھی زندہ لوگوں سے ختم نہیں ہوا، کو کفن دلوایا جا رہا ہے۔ زندہ تو ایک کپڑے کو ترسے لیکن مردہ کو 3 کپڑے دلوائے جا رہے ہیں۔ زندہ کے لیے پینے کے لیے پانی سے ترسے لیکن اس کو غسل دلوایا جا رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، اے میرے بندو، ماجرا یہ ہے، دنیا کے اندر اب جو بندہ یہ جو انتقال کر چکا ہے، جو نظارہ دنیا میں نہ کر سکا تھا، نادان مردہ کو مردہ سمجھنے والے اور مٹ جانے والا کہنے والے، سبق یہ ہے، غسل اس لیے دیا جاتا ہے، کفن اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ جب قبر میں مردہ جائے تو مصطفیٰ کو جو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکا تھا، قبر میں جائے تو مصطفیٰ کا جب چہرہ دیکھے تو باوضو بھی ہو، باغسل بھی ہو، کفن کے ساتھ۔ دنیا کے اندر جو کام نہ کر سکا، مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو سکی، تمنا تھی یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے، خواب میں تشریف لے آئیے، مدینہ بلا لیجئے، آقا مجھ بد نصیب کو بلا لیجئے، مدینہ زیارت کرا دیجئے، روضہ پاک کی زیارت کر لوں۔ لیکن دنیا کے اندر تمنا کرتا رہا، مچلتا رہا، مدینے کی حاضری نہ ہو سکی، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو مدینے والے تشریف لے آتے ہیں۔
مصطفیٰ آ جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھیں تو یہ بتائیں دنیا کی پاور سے زیادہ بڑی پاور ہوئی کہ نہیں ہوئی قبر کی؟ بھائی مصطفیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں ہوئی، تمنا کرتے رہ گئے، خواہشیں کرتے رہ گئے، لیکن جب انتقال کرنے کے بعد میں قبر میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی بات؟ جو کام دنیا میں نہ کر سکے وہاں پر ہو۔ اور یاد رکھیں آپ بھائی اب تو حالات یہ ہیں، جہاں تک ہماری سوچ کا سوال ہے، ہمارا نظریہ یہ کام کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے آنے والے وقت میں اب یہ حج کو جانا بہت کم ہو جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہے پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہمارا معاشرہ بس فکر ہے تو اس بات کی ہے مکان بن جائے، شادی بچوں کی اچھے پیسوں کے ساتھ کرو، زیادہ خرچ کرو تاکہ نام ہو، معاشرے میں نام ہو، فلاں کی شادی ہو۔ اس بات پر زیادہ ہمارا ذہن ہے، توجہ اس بات پر، حویلی اچھی، مکان اچھا، شہرت کی شادی، لوگ مجھے یاد کریں فلاں کی شادی ہوئی تھی۔ لیکن کبھی یہ ذہن نہیں جاتا کہ مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنے جاؤں۔ لوگوں کا ذہن نہیں، ذہنوں میں خیالات یہ ہوتے ہیں 10 لاکھ روپیہ 2 آدمی جائیں گے اٹھے گا، اکیلا جاؤں گا 5 لاکھ اٹھے گا، اس 5 لاکھ کو خرچ کر کے کوئی پلوٹ لے لوں تو پلوٹ 10 لاکھ کا ہو جائے گا، حج پہ جاؤں گا تو پیسہ برباد جائے گا۔ نادان، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ہمارے اکابرین نے تو کئی حج کیے تھے، فرض حج نہیں بلکہ ان کے پاس پیسہ تھا تو ان کی یہ سوچیں تھیں اللہ مجھے پیسہ دے تو میں ہر سال تیرے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آتا۔ ان کی یہ سوچیں تھی۔ آج ہمارے ذہن ہے ہم مالیت بڑھانے کے چاہتے، لیکن عقل مند یہی آج بھی ایسا نہیں ہے تمام لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں تڑپ ہے بس مدینہ ضرور دیکھنا ہے، بیت اللہ ضرور دیکھنا ہے، انہیں تڑپ ہے، اندر سے آواز آتی ہے ان کے دل سے جانا ہے مدینہ۔ قسم خدا کی جن کے دل سے آوازیں آتی ہیں محبوب خدا کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، ایک دن مدینے والے بلائے لیا کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ پیسہ ہے تو بھئی آپ پہلے مدینہ جانے کی سوچیے، اس فرض سے آپ اتریے جو اللہ نے فرض ہم پہ حج کیا ہے، وہ گلیاں دیکھ کے آئیے، وہ منظر دیکھ کے آئیے۔ قسم خدا کی ہمارے اکابرین تو ایسے گزرے جنہوں نے وہ منظر دیکھا پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یا رسول اللہ بس آپ کے قدموں میں مرنے کو دل چاہتا ہے، آپ کے مدینے میں مرنے کو دل چاہتا ہے، وہ بول اٹھے تھے۔ لیکن ہم ہیں، ہم ادھر ذہن ہی نہیں لگا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اور چل رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب حج تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 5 لاکھ نہ ہو پائیں گے نہ حج کو جا پائیں گے، اب ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا آدمی، وہ مالدار آدمی جو مجھ سے کہہ رہا تھا، کچھ لوگ مالیت ہونے کے باوجود بھی ناشکر ہی ہوتے ہیں اللہ، ان سے پوچھا جائے کیا چل رہا ہے بھائی، کہ بعد آپ دعا فرمائیں، ٹھیک ہے جیسے بھی اللہ رکھے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جیسا بھی اللہ۔ بھائی اسے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے، جیسا اللہ مجھے دے رہا ہے سب کو اتنا تھا۔ مرے ہوئے الفاظ نکالتا اس وقت میں بھی اتنی مالیت، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ جیسا دے رہا ہے۔ کیا انسان تجھے ہو گیا ہے، تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ عمرے کی سوچیں گے، عمرے کی، حج تو ہو نہیں پائے گا۔ اتنا مالدار آدمی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں، 5 لاکھ کا بجٹ نہیں کہ آپ حج کو چلے جائیں، عمرے کی سوچ رہے ہیں 60-70 ہزار۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب اگر حج کا نام لیتا ہوں تو لڑکے کہتے ہیں کہاں حج کو جاؤ گے، 5 لاکھ بڑا مہنگا ہے، 60-70 ہزار کا عمرہ ہی کر کے آ جاؤ۔ دیکھنے تو ہے مدینہ، 60-70 ہزار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور 5 لاکھ میں بھی مدینہ ہی دیکھو، یہ سوچے۔
بھائی حج فرض ہے، حج اور عمرہ کرنا یہ سنت ہے، تو اب سنت کی طرف زیادہ رجحان ہے، لوگ کم پیسے لگ رہے ہیں نا، چلو دیکھ بھی آئیں گے، اس کو نہ بھولیں۔ میں بات ادھر بڑھ گئی، بات کر رہا تھا میں کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کی، مرد مومن کی پاور اور بڑھتی کھٹتی نہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ تو دیکھیے پوری زندگی ہم خواہشیں رکھتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا، آدمی نے دنیا کے اندر مدینہ جاؤں گا، دنیا میں ناکام رہا، خواہشیں رہی، لیکن آخری وقت تک نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے کرم ایسا کیا، مومن کی شان ایسی بڑھا دی ہے، اے بندے دنیا میں تو خواہشیں کر کے رہ گیا، پیسہ بھی تھا لیکن طاقت نے تیری کام نہ کیا، طاقت نہ تھی حج کو جانے کی، فراوانی نہ تھی، بعض بندے کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہوتی، تمام خواہشیں پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم میری فرما برداری کر کے دنیا سے آئے گا، رسول پاک کو راضی کر کے دنیا سے آئے گا، نمازوں کی پابندی کر کے دنیا سے آئے گا، تو میں نے تیری شان وہ کر دی ہے جس کے لیے تو تمناؤں پہ تمنائیں، فریادوں پہ فریاد، عریضوں پہ عریضے پیش کرتا تھا، جب تو قبر میں آئے گا اور نیک ہو کے آئے گا، رسول پاک تجھے چہرہ دکھانے کے لیے خود تشریف لے گا۔ اور دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندے کو رکھ دیا جاتا ہے قبر میں، دو فرشتے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں پورا پس منظر کو، نکیرین سوال کرتے ہیں، تینوں سوال آپ کو یاد ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے، دوسرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تیسرا ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ حضور کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور مدینے والے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، یہ سوال ہوتا ہے۔ حضرات اب میرے آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، اگر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تینوں سوال دے دیے، جواب دے دیے گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں شان دیکھیں، اگر نیک بندہ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی بارگاہ سے لو لگا لیں، جڑ جائیں۔ حضور نے فرمایا پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اے بندے تو ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ مطلب یہ ہے شارحین نے اس حدیث پاک کے ٹکڑے کی شرح یہ کی ہے، نئی نویلی دلہن کو اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا شوہر اٹھایا کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بندے تو اب کامیاب ہو چکا ہے، اب تو قبر میں سو جا، اب حشر کے میدان تک تجھے کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں جیسے نئی نویلی دلہن کو اس کا شوہر اٹھاتا ہے، ایسے ہی جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی اٹھائے گا تو تیرا پروردگار تجھے اٹھاتا ہے۔ یہ مردے آرام سے سلایا جاتا ہے، اس مردے کو سلایا جا رہا ہے، کس کو؟ جو دنیا میں نیکیاں حاصل کر کے گیا، نیکیاں کما کے گیا، اللہ کی بارگاہ سے جڑ کے گیا ہے، اپنے رات و دن کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے گیا، اسے دھن سوار تھی تو بس میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ سوار تھی۔ پھر یہ سمجھ لیں دنیا بھی اس نے کامیاب بنا لی ہے اور آخرت بھی اس نے سوار۔ عقل مند یہی ہے کہ آپ حضرات اللہ کی بارگاہ سے اور محنتیں دیکھیں، ملنا کیا ہے ہمیں؟ وہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ بیوی کے حق ادا کرنے پہ وہ قادر نہیں، دنیا میں شادی نہیں کی، خرچہ نہیں اٹھا سکتے بیوی کا، تو کچھ لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ کچھ یہ ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو نکاح نہ کیا، پوری زندگی گزار دی، پریشانی تھی اس وجہ سے نکاح نہ کیا، زندگی گزر رہی۔ ایک اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ بن زید، تاریخ کا بڑا نام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیا، جوانی گزار دی، بچپن گزرا، جوانی گزری، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے،
کئی سال گزر گئے، اب بڑھاپے کی منزل، بڑھاپے کا عالم۔ ایک دن حدیث پاک کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، حدیث پاک آپ نے پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا کسی پریشانی کی وجہ سے نکاح دنیا میں نہ ہوا، کوئی بھی پریشانی نہیں، دنیا میں وہ نکاح نہ کر پایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا نکاح آخرت میں کروا دے گا۔ عورت سے نکاح کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ دنیا کے اندر بے نکاح کے گئے لیکن آخرت میں نکاح فرما دے گا پروردگار۔ حدیث پاک کا مفہوم بڑا ذہن میں سوال آیا، اے عبداللہ بن زید، تو نے اس حدیث کو پڑھا، اس حدیث کو پڑھا، لیکن آخر دنیا میں تو میں نکاح نہ کر سکا، مجھے پتہ میری بیوی کوئی نہ بن سکی، میں دنیا میں نہ کر سکا، بڑھاپے کا عالم، میں نے حدیث پاک کو پڑھا۔ عبداللہ بن زید سوچنے لگے میری آخرت میں بیوی کون سی ہے، کون میری آخرت میں بیوی۔ اب رات کو سوئے، نماز پڑھی، شام نفلوں کو پڑھا، اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکایا، پھر دعا کی نفل ادا کرنے کے بعد، اے اللہ بتا دے مجھے میری آخرت میں بیوی کو بتا پروردگار۔ سو گئے، ایک دن سوئے، کوئی خواب نہیں، کوئی آپ کو معلومات نہیں ہوئی کہ اے عبداللہ بن زید تیری بیوی آخرت میں فلاں ہو، نہیں، سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، پھر وہی تڑپ تھی، میں نے حدیث پاک کو تو پڑھا ہے لیکن پروردگار مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، میری آخرت میں بیوی کون ہونے والی ہے۔ حضرات حیران تھے، مجھے پتہ چل جائے میری ہونے والی بیوی کون ہوگی آخرت میں۔ دوسرے دن رات آئی ہے، عشاء کی نماز ادا فرمائی ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کی، آپ سو گئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے، اے اللہ مجھے بتا دے میری بیوی کون ہوگی۔ رات ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، فجر ادا کی، پتہ نہیں چل پایا کون آپ کی بیوی ہونی ہے۔ حضرات تیسرا دن آتا ہے، تڑپ وہی تھی، ذہن وہی تھا، اے اللہ مجھے پتہ چل جائے میری بیوی کون ہونے والی ہے آخرت میں۔ وہی تڑپ، وہی سوچ، عقل وہاں پہ تھی کہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے حق و سچ فرمایا ہے، میرا آخرت میں کسی سے نکاح ہونا ہے، کوئی بیوی میری ہونی ہے، اے اللہ کون سی بیوی ہوگی۔ تیسری رات ہے، جب سوتے ہیں، حضرات تڑپ تھی نا، مجھے پتہ چلے گا، اللہ ضرور مجھے بتا دے گا کون سی میری بیوی ہونی ہے۔ جب تیسری رات سوتے ہیں، اب آپ کے خواب میں پتہ چل جاتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے معلوم ہو جاتا ہے، عبداللہ بن زید کو خواب نظر آتا ہے، عبداللہ بن زید تیری بیوی حبشہ میں رہنے والی ایک عورت ہے جس کا نام میمونہ ولید ہے، وہ حضرت بلال حبشی کے شہر کی رہنے والی ہے، حبشہ کی رہنے والی ہے، وہ تیری بیوی جنت آخرت میں ہوگی۔ حضرات جب اتنا سنا، صبح کو تہجد ادا کی، تہجد ادا کرنے کے بعد میں فجر ادا کی، فجر کی ادا کرنے کے بعد میں اب آپ کے دماغ میں بس یہ دھن لگی تھی میں اس عورت سے ملاقات کر لوں دنیا کے اندر جو میری بیوی آخرت میں ہوگی۔ تڑپ تھی، حبشہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کا نام بڑا سنا تھا حبشہ کے لوگوں نے، بڑا نام تھا آپ کا، لوگ آپ کو عزت دیتے تھے، بڑے بزرگ تھے، آپ کا تو نام چلا کرتا تھا۔ حبشہ میں جب گئے، لوگوں نے دیکھا ہجوم لگ گیا، حضرت عبداللہ بن زید آئے ہیں، لوگ مصافحہ کرنے لگے، آپ کے ہاتھ چومنے لگے، آپ کو مبارکبادیاں پیش کرنے لگے، حضور آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ حضور ہم کو یہ شرف بخشا ہے، آپ ہمارے دیار میں تشریف لائے ہیں۔ لوگ ملاقات کر رہے تھے، حبشہ کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرات اپنی قسمت پہ نازا تھے وہ لوگ کہ ہمارے مابین حضرت عبداللہ بن زید آ گئے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن زید نے کہا تھا، اے لوگو ملاقات میں نے تم سے کر لی ہے، اب ذرا مجھے ایک نام بتا دو۔ کہا حضور فرمائیں نام کون سا پوچھنا ہے؟ کہا نام مجھے بتاؤ، میمونہ ولید کا گھر کون سا ہے، اس کا پتہ بتا دو، وہ کہاں مجھے ملے گی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ عبداللہ بن زید اتنے بڑے بزرگ ہمارے حبشہ میں آئے ہیں، ہم سے ملاقات کی ہے اور ایک نام پوچھتے ہیں جس کو میمونہ کہا جاتا ہے۔ کہا حیران ہو کر کے حضور آپ کیا کریں گے اس کے نام سے؟ کہا بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے، وہ عورت کہاں مجھے ملے گی، مجھے ملنا ہے اس سے۔
کہا حضور آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا کیوں، حیران کیوں ہو؟ کہا بات یہ ہے وہ عورت جس کا آپ پتہ پوچھ رہے ہیں وہ تو دیوانی ہے، لوگ اگر ہنستے ہیں تو وہ روتی نظر آتی ہے، اگر دنیا دار روتے ہیں تو دنیا داروں کے رونے پہ اسے رونا نہیں آتا بلکہ وہ ہنستی نظر آتی ہے۔ حضور اس کا عالم تو دیوانوں جیسا ہے، وہ تو پاگل نظر آتی ہے، بستی میں نہیں رہتی زیادہ، وہ کبھی آتی ہے تو الٹا کرتی ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں اس کے الگ وہ کرتی ہے۔ حضور وہ تو ہماری بکریاں چراتی ہے، کہیں جنگل میں ہوگی، فلاں جنگل میں گئی ہوگی، بکریاں لے کے گئی ہے، بکریاں وہ چراتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے جب اتنا سنا ہے کہنے لگے مجھے اسی جنگل کا پتہ بتا دو، کس طرف وہ عورت گئی ہے، مجھے ملنا ہے۔ لوگ حیران تھے، حضرت آئے ہیں تو اس عورت کا پتہ پوچھ رہے ہیں، کوئی راز ضرور ہے۔ لوگ انتظار میں تھے عبداللہ بن زید ملاقات کرے، ہمیں بھی پتہ چلے اس عورت کا مقام کیا ہے، اتنا بڑا ولی ملنے آیا ہے، وقت کا قطب ملنے آیا ہے، اتنے بڑے بزرگ ملنے آئے ہیں۔ حضرت گئے اس جنگل جدھر بکریاں چل رہی تھی، بڑا بھیانک جنگل ہے، اور بڑے بڑے اژدہے، سانپ، زمین کیڑے موجود، شیر، چیتا، اس جنگل میں درندے جانور موجود۔ حضرت عبداللہ بن زید جا رہے ہیں، حیرانگی بڑھ رہی ہے، اے پروردگار میری عقل تسلیم نہیں کرتی، اس جنگل میں بکریاں چلی، جہاں تو بکریوں کو کھانے والے جانور ہیں، جہاں بکریوں کا کیا کام ہے اس جنگل میں، بکریوں کو تو کھا جائیں گے یہ جانور۔ حیرانگی بڑی حضرت عبداللہ بن زید کی، اللہ کی وہ تیری بندی کیسی ہے جو بکریاں اس جنگل میں چراتی ہے۔ آگے بڑھے حضرات، دیکھا ایک دور مقام پر ایک مصلی بچھا ہے، ایک عورت نماز ادا کر رہی ہے، اور عورت کی نماز ادا ہو رہی تھی، ادھر بکریاں چل رہی تھی اس کے ارد گرد میں، اور حیرانگی اور بڑی، ادھر تو مصلی بچھا ہے، عورت نماز ادا کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو نماز ادا کر رہی ہے، رب کی عبادت کر رہی ہے، ادھر بکریاں چل رہی ہیں، اور بکریاں کون چرا رہا ہے؟ وہ عورت نہیں، وہ تو اپنے اللہ کو راضی کر رہی ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکائے ہوئے ہے۔ حضرات بکریاں کون چرا رہا تھا؟ بکریاں شیر چرا رہے تھے۔ اگر کوئی بکری کی فطرت میں ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بکری اگر اپنے لیبل سے ہٹتی تو شیر اس کو اٹھاتا، منہ میں پکڑتا، اس کو بکریوں میں لا کے چھوڑ دیتا، دوسری بکری جاتی، پھر اٹھاتا شیر منہ میں، پھر بکری کو وہاں پہ لا کے چھوڑتا جہاں پہ ساری بکریاں تھیں۔ حضرات فرماتے میری حیرانگی بڑی، اے اللہ بات کیا ہے؟ اس شیر کو شکار کرتا ہے بکری کا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے بکری کو منہ میں اٹھاتا ہے، پھر وہیں پہ لے کے آ جاتا ہے۔ پروردگار آج میں نے الٹا ہو کے دیکھا ہے، شیر کبھی بکری کو نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں بخشتا، کھا جاتا ہے، لیکن آج کا معاملہ ہے شیر اور بکری کی دوستی کیسے ہو گئی ہے؟ شیر بکری کو نہیں کھاتا، بکری شیر کو دیکھ کے نہیں بھاگتی۔ اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ حضرات دیکھتے ہیں میری حیرانگی بڑی تھی، میں نے آگے دیکھا ایک بندی ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں جب اس بندی نے سلام پھیرا، مجھے معلوم نہیں پڑا کب سلام پھیرا ہے، میں تو حیرانگی میں تھا، مجھے پریشان ان چیزوں نے کر دیا ہے، شیر بکریاں چرا رہے ہیں، اتنا بھیانک جنگل ہے۔ فرماتے ہیں جب اس عورت نے سلام پھیرا، مجھ سے کہا کہ آپ ہی عبداللہ بن زید ہیں۔ فرماتے ہیں میری حیرانگی اور بڑی کہ میں تو پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں، نام سے کیسے پتہ چلا کہ میں عبداللہ بن زید ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا کہ عبداللہ بن زید جس مقصد کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو، اسی مقصد، وہی مقصد جو لے کے یہاں پہ آئے ہو، اللہ نے مجھے خواب میں بتا دیا ہے کہ میرا آخرت میں جو شوہر ہوگا عبداللہ بن زید ہوگا، اور تمہیں بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری ہونے والی جو بیوی آخرت میں ہوگی وہ میمونہ ولی ہوگی۔ حضرات فرماتے ہیں میں یہاں سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بندی عام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نیک بندی ہے جسے مجھ سے پہلے خبر مل چکی ہے کہ تیرا شوہر آخرت میں فلاں ہونا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک سوال کیا تھا، اے میمونہ ولید، میں نے یہاں پہ آ کے ایک حیران کرنے والا منظر دیکھا، کہا بتاؤ کیا دیکھا عبداللہ بن زید؟
کہا میری عقل سے باہر یہ بات ہے۔ کہا کیا بات؟ فرمایا بات یہ ہے شیر اور بکری کا ساتھ کبھی نہیں ہوتے دیکھا ہے میں نے۔ شیر کا کام ہے وہ شکار کرتا ہے زندہ کا، بکری کو کھا جاتا ہے۔ آج پہلی بار ایسا منظر دیکھتا ہوں جہاں پہ شیر اور بکریاں ایک ساتھ میں نظر آتے ہیں اور آپ ان کے بیچ میں کھڑی ہو کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آپ سے بھی شیر کچھ نہیں کہتے، بکریوں سے بھی شیر کچھ نہیں کہتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے جب اتنا پوچھا تھا، میمونہ ولید نے کہا تھا اے عبداللہ بن زید بات یہ ہے جب سے میں نے اپنی یاری اللہ سے لگا لی ہے، جب سے میں نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا ہے، جب سے میں نے اپنی لو اللہ سے لگا لی ہے، اسی وقت سے بکریوں نے اور شیروں نے بکریوں سے دوستی کرنا شروع کر دیا۔ جب کوئی بندہ سبق یہ دیا تھا، جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے، اب وہ شیروں کے میدان میں اپنے پروردگار کی عبادت کرے تو اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرتا ہے بلکہ شیر خود اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پہرا دیتے شیر نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے جو قریب ہو، اللہ کو جو اس نے راضی کر لیا۔ میرے بھائی آپ دنیا کے اندر جو کام نہیں کر پائے تھے، آپ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا لیکن اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہیں، قسم خدا کی وہاں آخرت میں آپ کو ایسی بیوی ملے گی جو دنیا کے اندر بڑی نیک زندگی گزار کے دنیا سے گئے۔ تو یہ بتائیں کہ دنیا اور آخرت میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ مومن کے لیے آخرت بہتر ہے کہ دنیا بہتر ہے؟ آخرت بہتر ہے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر۔ میرے بھائی وہاں پہ انسان کی روح کو قید نہیں کیا جاتا، دنیا کے اندر قید ہے جسم میں ہے، وہاں پہ جہاں چاہتی ہے اس کو چھٹکارا دیا جاتا ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے انسان۔ بہرحال گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ انتقالات کا ہونا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، جانا ہمیں بھی ایک دن ضرور ہے، لوگ ہمیں بھی اسی طرح کانوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ میرے بھائی اسی قبرستان کی مٹی میں ہمیں بھی دفن ہونا ہے جہاں ہم سے پہلے لوگ چلے گئے ہیں۔ عقل مندی یہی ہے کہ پروردگار کو راضی کر لیں، دنیا داری سے باز آ جائیں۔ قسم خدا کی جب ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا، قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی پروردگار نے عبادت رکھا ہے۔ جب ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے تو ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔